بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں غلام ادھر کھوکھر آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں سے کمنٹمنٹ کی تھی کہ میں ایک نئی ویڈیو میں جنرل پرویز مشرف جو اس وقت 2000 میں ملک کے صدر، چیف ایگزیکٹو، آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے 4 عہدے پہ فائز تھے، کس ملک کا دورہ کیا تھا اور اس کو دورے پہ بات چیت ناکام ہونے پر واپس لوٹنا پڑا تھا۔ اس حوالے سے پھر اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کو ایک اور دورہ کرنا پڑا تھا اسی ملک کا، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک تفصیلاً بات چیت اور ان کے جو اس وقت کے دورے کے حوالے سے اہم انکشافات ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جب یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور خاص طور پہ کمنٹس میں مجھے آپ اس چیز کی نشاندہی کریں جہاں پہ میری اگر کہیں پہ بھی کوئی کوتاہی یا کہیں پہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر کیا جائے۔ تو دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو جب اقتدار سنبھالا اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو ہٹایا تھا تو اس کو پہلی مرتبہ 2000 میں تقریباً 21-22 سال پہلے اس وقت بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے اس کو باضابطہ طور پہ سرکاری یعنی آفیشلی دورے کی دعوت دی تھی۔ تو جنرل پرویز مشرف اس وقت ملک کے چیف ایگزیکٹو، آرمی چیف اور جوائنٹ چیف اسٹاف آف کمیٹی کے چیئرمین تھے، لیکن اس کو کیونکہ سرکاری پروٹوکول نہیں ملنا تھا اس عہدوں پہ رہتے ہوئے، تو اس نے پھر ہندوستان کا دورہ کرنے سے پہلے اس نے اس وقت کے صدر رفیق تارڑ کو سرکاری دورے پہ جانے سے پہلے صدارتی عہدے سے رات کو 12 بجے ہٹایا تھا، اور اس کے بعد اس کا باضابطہ آفیشلی دورے کی جو ہے مصروفیات کے حوالے سے فارن آفس میں اور دیگر جگہوں پہ جب شروعات ہوئی تو مجھے بھی اس جنرل پرویز مشرف کے بھارت کے سرکاری دورے کے حوالے سے آفیشلی کوریج کی دعوت ملی۔ میں اس وقت عبرت اخبار میں بیورو چیف تھا اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ تو جب یہ سرکاری دورہ شروع ہونے والا تھا تقریباً 2000 میں یہی اکتوبر کا مہینہ تھا، تو ہم لوگ نئی دہلی پاکستان کی میڈیا کے باقی دوستوں کے ساتھ جب وہاں ہم نئی دہلی پہنچے تھے تو اسی شام کو جنرل پرویز مشرف بھی جو ہے نا وہاں پہ نئی دہلی پہنچا تھا، تو اس کو بہت ایک سرکاری طور پہ پروٹوکول دیا گیا اور مہمان نوازی اس وقت کی بھارتی حکومت نے اس کو ویلکم کیا اور اس کو وہاں پہ ایک باضابطہ گارڈ آف آنر بھی دیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف جب ایک رات وہاں نئی دہلی میں قیام کیا، دوسرے دن اس کے مذاکرات بھارتی وزیر اعظم اس وقت کے اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ آگرہ میں ہونے تھے، تو ہم لوگ جو پاکستانی میڈیا کے باقی دوستوں کے ساتھ وہاں آگرہ بائی روڈ وہاں پہ چلے گئے تھے، اور بعد میں جنرل پرویز مشرف خصوصی جہاز میں وہاں پہنچے تھے۔ تو پرویز مشرف نے پہلی جو ہے اپنی بیگم کے ساتھ صبا کے ساتھ اس نے جو ہے نا تاج محل کا دورہ کیا تھا، اور تاج محل کو ہمیں بھی دیکھنے کا ایک موقع ملا کیونکہ وہ تاریخی ایک جگہ ہے، اس کی اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو بہرحال وہ جنرل پرویز مشرف کی جو مذاکرات کے حوالے سے بات چیت میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تو جنرل پرویز مشرف کی اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ 2 دن جو ہے نا مذاکرات کشمیر کے، خاص طور پہ ان کا جو ایجنڈا تھا وہ کشمیر تھا، کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو متنازع جو ہے وہ دونوں کے درمیان اسی ایشو پہ ہمیشہ جب بھی کسی حکمران کے درمیان بات چیت ہوتی ہے تو شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ تو 2 دن کے مذاکرات، مسلسل مذاکرات
میں جو ہے کوئی پیش رفت نہ ہونے کے سبب جب یہ اس مذاکرات میں 1.5 لاکھ آ گیا تھا، تو اس کے بعد جب اختتام کی طرف جا رہے تھے اور 1.5 لاکھ آنے کے سبب یہ شام کا ٹائم تھا، یعنی سورج غروب ہو رہا تھا، تو باقاعدہ آفیشلی طور پہ اتنا اناؤنس کیا گیا کہ جی یہ مذاکرات ناکام ہو گئے، اور کچھ ہی لمحہ کے بعد پتہ چلا کہ جنرل پرویز مشرف اپنے جو ایک آفیشلی وفد کے ساتھ آئے تھے واپس اسلام آباد کے لیے، پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت پھر ہم کیونکہ سب میڈیا کے دوست اور فارن باقی ہندوستانی میڈیا اور باقی ملکوں کی جو غیر ملکی ممالک کے میڈیا کے نمائندے تھے، تو وہ بھی اس ہوٹل کے باہر ہم کھڑے تھے، لیکن جب باضابطہ اناؤنس ہوا کہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، تو ہم جب واپس اپنے اس ہوٹل پہ پہنچے جہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے، تو کچھ ہی لمحات میں ہمیں ہوٹل سے ایک میسیج آیا ریسیپشن سے کہ جی آپ لوگ اپنی جو ہے نا ہوٹل اس وقت خالی کریں، کیونکہ وہ اس وقت رات کا ٹائم ہو چکا تھا۔ تو ہم نے جب ان سے سبب پوچھا تو کسی نے بتانے سے گریز کیا، لیکن کچھ ہی لمحات میں پھر وہاں پہ جو ایک کہتے ہیں کہ وہ بھارتی ہندوستانی ایجنسی کے لوگ تھے، اور ان لوگوں نے پاکستانی میڈیا کو کہا کہ جی آپ لوگ جو ہے نا یہ ہوٹل خالی کریں اور واپس پاکستان چلے۔ حالانکہ وہ اس وقت ہم کہیں نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ ہم آگرہ میں وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہمارے دوسرے دن بھی شام کو وہ بھی نئی دہلی سے لاہور کے لیے ہماری فلائٹ تھی۔ تو بہرحال پھر اس دوران ہمارے دوستوں میں کافی ایک بے چینی پیدا ہو گئی، کیونکہ ایک تو پاکستان اور انڈیا کے ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے چیزوں پہ بات چیت ناکام ہوتی ہے، تو پھر ان کے جو ایٹیٹیوڈ جو آفیشلی اور خاص طور پہ ایجنسیز کا، خاص طور پہ بھارت کا جو ایک رویہ ہوتا ہے، وہ تو دنیا کے سامنے ہے۔ تو یہ بات آپ کو لوگوں کو اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم لوگوں نے پھر کس طرح پوری رات جس کمرے میں ایک آدھا صحافی اپنے طور پہ ٹھہرا ہوا تھا، تو وہاں پہ ہم نے 5-6 صحافی دوستوں نے ایک کمرے میں بیٹھ کے گزارا ساری رات تاکہ صبح ہو جائے۔ اور ہم لوگوں نے اس وقت جو ہمارے نئی دہلی میں اپنے پاکستانی ہائی کمیشن کے آفیشلی جو نمائندے لوگ تھے، ان سے رابطہ بھی کیا، ان کو بھی بتایا۔ تو خدا کر کے رات کا وقت گزرا۔ دوسرے دن ہم آگرہ سے بائی روڈ جو ہے وہ نئی دہلی کے لیے روانہ ہوئے، اور نئی دہلی پہنچنے کے بعد ہمیں سیدھا ایئرپورٹ بلایا گیا۔ تو اس کے بعد ہم جو ہے نا لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور آپ لوگوں کو میں مزے والی بات بتاؤں کہ جنرل پرویز مشرف نے پھر ایک مرتبہ 2005 میں اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کرکٹ میچ کا ایک انتظام کیا گیا تھا۔ تو جنرل پرویز مشرف کو اس کرکٹ کے جس کو کہتے ہیں کرکٹ ڈپلومیسی کی اس کی بھی دعوت دی گئی تھی۔ تو جنرل پرویز مشرف اپنے دوستوں کے ساتھ اور آفیشلی لوگوں کے ساتھ نئی دہلی وہاں پہ پہنچے تھے۔ تو مجھے بھی دوسری مرتبہ بھی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ نئی دہلی اور یہ کرکٹ میچ دیکھنے کا موقع ملا۔ تو جب اس کرکٹ میچ میں اس وقت جو بھارتی وزیر اعظم تھے وہ منموہن سنگھ تھے، اور اس وقت جو بھارت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ تھے، تو جب جنرل پرویز مشرف نے وہ کرکٹ میچ اس کے ساتھ دیکھا تھا اسٹیڈیم میں بیٹھ کے، اور پاکستان وہ میچ جیت گیا تھا، تو شام کو جو ہے ایک ہوٹل میں اس وقت وہاں پہ ایک کھانے کا ڈنر کا بندوبست کیا گیا تھا۔ تو پاکستان اور ہندوستان کی ٹیمیں جو کھلاڑی تھے وہ بھی شریک ہوئے تھے۔ تو اس وقت آپ لوگوں کو ناظرین دوست میرے جو ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ جو دھونی تھے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی تھے، تو وہ اکثر اس کے اپنے بال جو ہے نا بہت بڑے رکھتے تھے۔ تو جنرل پرویز مشرف نے اس ڈنر کے دوران جب تعارف سے کرایا گیا
ہندوستانی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ، تو اس نے جو ہے نا باقاعدہ اس بھارتی کرکٹر دھونی کے بالوں میں پیچھے ہاتھ رکھ کے پکڑ کے بالوں سے، اور اس کو کہا تھا، جو بڑا کہکا بھی لگا تھا اس وقت، کہ میں چاہوں تو ایک کینچی منگا کے اور تمہارے جو ہے یہ پونی جس کو کہتے ہیں کہ یہ میں کاٹ دوں، تو بڑا کہکا لگا تھا۔ تو یہ دوستوں کو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حکمران جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو کبھی ان کے جو ہے بات چیت ناکام ہوتی ہے، کبھی پھر ان کو دوسری مرتبہ بھی بلا کے لیکن ان کو وہ عزت دی جاتی ہے۔ تو یہ پرویز مشرف کا 2 مرتبہ بھارت کا دورہ تھا۔ اس کے بعد 2007 میں سارک کانفرنس ہوئی تھی، تو اس وقت وزیر اعظم شوکت عزیز تھے، اور شوکت عزیز جب وہ کانفرنس اٹینڈ کرنے گئے تھے تو مجھے بھی ایک تیسری مرتبہ بھی مجھے جو ہے ہندوستان جانے کا یہی شرف حاصل ہوا، تو میں اس کی سرکاری وزٹ کو کوریج کر سکوں۔ تو اس وقت میں آپ کو ایک اہم بتاتا ہوں، آج کل ایک صحافی ایک اردو چینل میں بڑی جو ہے نواز لیگ کے اور ان کی جو ہے بڑے گیت گاتا ہے، تو وہ اس وقت پی ٹی وی میں نمائندہ تھا، تو وہ کس طرح وہاں سے غائب ہوا تھا جب شوکت عزیز سارک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے بعد واپس پاکستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو وہ کیونکہ اس کا یہ آفیشیلی وزٹ تھا اور سرکاری جہاز تھا، تو اس میں پوری میڈیا ٹیم تھی، باقی بہت سے وفاقی وزراء بھی تھے۔ جب پروٹوکول والوں نے، فارن آفس کے لوگوں نے بتایا کہ مذکورہ وہ صحافی نہیں ہے، تو شوکت عزیز نے اس کے اوپر بہت بڑا ایک غصے کا اظہار کیا تھا، اور وہ صحافی بعد میں کس طرح پاکستان آئے تھے، یہ کسی اور موقع پہ میں آپ لوگوں کو تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ لیکن اس نے پھر وہاں پہنچ کر کیا وہ ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور کیا ایک موقف اختیار کیا تھا، وہ بھی سب کو تو نہیں ہے، لیکن فارن آفس کے کچھ لوگوں کو اور میرے تک وہ بات پہنچی تھی کہ اس نے یہ کیا کہا تھا کہ میں کس طرح وہاں پہ غائب ہوا تھا۔ تو دوستو یہ مختصر آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنے کی بات تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو دیکھیں، شیئر کریں، لائک کریں، اور خاص طور پہ مجھے اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں تو میں اس کو مزید بہتر کر سکوں۔ شکریہ۔